دین اسلام ہمیں معاشرے میں سروائیو کرتے ہوئے کچھ ایسے اصول بھی عطا کرتا ہے جس سے ہم اپنے معاملات کو شریعت کے دائرے کے مطابق ایک بہترین انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس سے ہٹ کر کوئی راہ اپنائیں تو نہ صرف وہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ آج ہم کچھ حلال و حرام کے ان معیارات کو ذکر کریں گے جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں آج اس طرح وہ کثرت کے ساتھ پھیل گئے کہ لوگوں نے حلال و حرام کے اندر تمیز کو چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، اور سرکار فرماتے ہیں میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی۔ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال استعمال کر رہا ہے یا حرام، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈٹائی کے ساتھ اس میں مبتلا ہو گئے۔ اس میں ہمارا سودی نظام بھی ہے، اور اسی طرح اس سے ملتے جلتے بہت سے معاملات اور ایسی سکیمیں متعارف کرا دی گئیں جس میں سود کو کسی طرح نکھار کر یا جوے کی کیفیت کو کسی نہ کسی طرح خوبصورت کر کے دولت اور پیسے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مثلاً ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ کمیٹیاں چلتی ہیں، جیسے سادہ کمیٹی، بولی والی کمیٹی، لکی کمیٹی، یہ مختلف اقسام ہیں۔ سادہ کمیٹی تو یہ ہے کہ لوگ چند مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں، ہر بندے نے مہینے کے بعد جو پیسے طے ہیں 10,000 15,000 20,000 وہ ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن اندازی میں ایک ایک کر کے سب لوگ جتنے پیسے انہوں نے 10,000 کر کے جمع کروائے ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی رقم انہیں یک مشت مل جاتی ہے۔ ایک ایک کو باری باری وہ رقم دے دی جاتی ہے، اور ہنگامی صورتحال میں وہ شخص اپنا جو بھی ضرورت زندگی ہے اس کے مطابق خرچ کر لیتا ہے۔ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، جتنے پیسے ڈالے اتنے ہی مل گئے، اور ایک ایک کر کے۔ لیکن اس کو دیکھتے ہوئے اب بولی والی کمیٹی شروع ہو گئی، جس کی صورتحال یہ ہے کہ چند آدمی مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں، پھر ایک وقت مقرر کر کے اس پہ جو جمع شدہ رقم ہے اس کی بولی لگائی جاتی ہے، اور جو ممبر سب سے کم بولی لگائے اسے جمع شدہ رقم دے دی جاتی ہے۔ مثلاً اگر جمع شدہ رقم 50,000 روپے ہے تو بولی لگائی جائے گی تو کہ یہ جو 50,000 روپے ہے اس کو کم سے کم میں کون اٹھائے گا۔ ایک بندہ 40,000 میں اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اس کو ضرورت ہے، اس کو 40,000 دے دیا، باقی جو 10,000 بچا وہ باقی ممبران آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس نے جمع 50,000 کروایا ہوا ہے، ملا اس کو کتنا ہے جی 40، باقی جو 10,000 اس کا ہے وہ سارے لوگ آپس میں بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، لیکن یہاں کھایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو کمیٹی ہے جس کے اندر پیسے زیادہ دے دیے جائیں اور تھوڑی رقم وصول کر لی جائے اور اپنی ضرورت اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے باقی لوگ اس کے پیسے کو کھا جائیں، یہ حرام ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں بینر لگے ہوئے جی بولی والی کمیٹی اتنے % پہ اٹھائیں، اتنے پہ اٹھائیں، اور یہ ایسی صورتحال ہے لوگ اس کو اب حرام نہیں سمجھ رہے اور کھائی جا رہے ہیں۔ اسی طرح لکی کمیٹی آج کل چل رہی ہے، قرآن اندازی،
موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز رکھ دی جاتی ہے کہ یہ پیسے آپ جمع کروائیں گے ایک حد تک، اور اس کے بعد مثلا وہ 2000 روپے ماہانہ کمیٹی ہے، جس کا نام پہلی کمیٹی کی ادائیگی پر نکل آیا تو وہ موٹر سائیکل 1.5 لاکھ کا جتنے کا ہے تو وہ صرف 2000 روپے جمع کرائے گا، اور پہلے میں ہی اس کا جو ہے وہ نام نکل آیا، اس کی موٹر سائیکل ہو گئی، اور باقی ممبران پیسے دیتے رہیں گے۔ یہ صورت جوے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جوے کی مذمت کے اندر واضح حکم ارشاد فرمائے۔ آج کل جو جوے کی بہت سی جدید قسمیں بھی نکل آئی ہیں، گھڑ دوڑ ہے اس پر جوا لگا لیا جاتا ہے، تاش پر جوا، انعامی اسکیمیں ہیں، اسی طرح پرچی ہوتی ہے، کم پیسے پر زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، سٹہ بازی ہے، کرکٹ میچ فکس کر لینا، شطرنج وغیرہ، کسی کی کامیابی اور ناکامی پر جوا لگا لینا، بچے چھوٹے چھوٹے میچ پر جوا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھروں میں، یہ سب حرام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، کچھ لوگوں کے لیے فائدہ تو ہے، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی لوگ تو چند کہتے ہیں جی ہم جوا کھیل کے یا یہ پیسے اکٹھے کر کے فلاں بیٹی کی شادی کروا دیتے ہیں، اور بھی آپ حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ تو منع ہے، ممانعت ہے ٹوٹل۔ اس کے بے شمار نقصانات، معاشی بھی، معاشرتی بھی، اخلاقی بھی۔ اگر ہم اکنومیکل اس کے نقصانات اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں تو جوا جیتنے والا دولت مند ہوتا ہے، ہارنے والا تباہ ہو جاتا ہے، دولت سمٹ کے چند لوگوں میں آ جاتی ہے، گردش دولت رک جاتی ہے، پھر معاشرتی افراد کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ دولت کی معاشی عدم توازن یعنی اسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جوے کی وجہ سے لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کرپشن شروع ہوتی ہے، گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی میں تلخ معاملات آ جاتے ہیں، اور انسان کو جوا بے حیا بنا دیتا ہے، جھوٹ، فراڈ، غیبت، چغلی، یہ تمام چیزیں پھر اس میں آتی ہیں، اور جوا ہارنے والا خاندان معاشی بدحالی میں مبتلا ہوتا ہے، ذہنی سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے، اتنے زیادہ نقصانات۔ تو لہٰذا کبھی بھی اس طرح آپ جو میں نے 3 قسمیں، سادہ کمیٹی، بولی والی اور لکی کمیٹی، اس میں آپ یہ جو بولی اور لکی کمیٹی ہے ان سے جہاں تک ہو سکے بچیں، اور لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور سود عام ہو چکا ہے، اور وہ ہے گروی مکان لینا، یعنی مکان کے مالک کو ایک بندہ چند لاکھ روپیہ قرضے کے طور پہ دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 3 سال 5 لاکھ کے لیے میرا ہو گیا، یہ 10 لاکھ جو بھی طے ہوتے ہیں، اور اس کا مکان یہ استعمال کرتا ہے، یہ خود رہے گا یا کرائے پہ دے دے گا، اور کرایہ قرض دینے والا لیتا رہتا ہے۔ پھر جب مالک مکان نے قرض واپس کر دیا تو قرض دینے والے نے اس کو مکان واپس کر دیا، وہ مکان کو کرائے سے کما رہا ہے اور یہ اس سے لی ہوئی رقم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سود ہے، ناجائز اور حرام ہے، اس میں قرض دے کے اس سے نفع اٹھانا پایا گیا، یعنی کسی کو قرضہ دینا پھر اس سے نفع اٹھانا، یہ تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، اور قرض پر نفع لینا یہ سود ہے۔ جامع صغیر میں حدیث پاک ہے، کل قرض، جو بھی قرض ہے وہ نفع لے کے آئے وہ سود ہے، جر منفعۃ فہو ربا۔ تو اب یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، لوگ گروی پہ مکان لیتے ہیں اور اس کے سود سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے، ایک بندہ پیسے جمع کروا دیتا ہے، دوسرا مکان، یہ اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں چیز عام ہو چکی ہے کہ لوگ اب اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں چلتی ہوئی جو برائیاں ہیں جس میں انسان کا رزق حلال نہیں رہتا، ان میں سے ایک صورت قسطوں کے کاروبار کی ہے، جس میں کچھ شرائط رکھ کے اس کو حلال سے حرام کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کوئی بھی چیز خریدنا چاہے
تو انسٹالمنٹ پہ خرید لے تو ایک بندہ جو بیچ رہا ہے وہ اپنی چیز کو جس طرح چاہے اس کو کم پیسے میں یا زیادہ میں بیچنے کے لیے قیمت لگا کے بیچ سکتا ہے. خریدنے والا راضی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا. مثلاً ایک بندہ گیا، کہتا ہے جی یہ فریج چاہیے، کہتے ہیں جی 80,000 روپے کی ہے، کہتے ہیں جی میں تو انسٹالمنٹ پہ یا قسطوں پہ، تو وہ کہا جاتا ہے جی یہ 90,000 کی ہے بالفرض. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کو خرید لیا اور آپ نے پیسے جمع کروا دیے 20,000 روپے، اور باقی آپ کی قسطیں بن گئی کہ آپ نے 10,000 یا 8,000 روپے جمع کروانا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اندر شرط رکھ دی جائے کہ اگر کوئی قسط میں تاخیر ہوگی تو اس میں اضافہ جو ہے وہ وصول کیا جائے گا، یعنی آپ کو 2,000 روپے جرمانہ بڑھ جائے گا. اب یہ جیسے ہی شرط رکھے جائیں گی اس شرط کے ساتھ یہ بے حرام ہو جائے گی. ظاہری بات ہے جب آپ نے وہ 90,000 کی فریج خرید لی ہے، ممکن ہے آپ سے 10 قسطیں لیٹ ہو جائیں، 5 قسطیں لیٹ ہو جائیں، تو وہ جو اوپر سے 10,000 روپے آپ دے رہے ہیں 2,000 روپے جرمانہ کر کے، وہ کس چیز کا ہے؟ اس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. انسٹالمنٹ پہ چیز لینا اور ہے، اور اس کے اندر پھر قرض یعنی جرمانے کی کنڈیشن پیدا کر کے پھر اس میں سے اضافی لینا، یہ سود میں آ جاتا ہے. اسی طرح بینک میں سے بہت سے ایسے آج کل صورتحال ہے، کریڈٹ کارڈ ملتا ہے، مختلف چیزیں، لوگ جا کے بینک کے اس کریڈٹ کارڈ سے خریداری کر لیتے ہیں، شاپنگ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں 10 دن 20 دن کی مدت کے بعد جب اس کے اوپر پیسے پڑنا شروع ہوتے ہیں تو ایسے بھی ہم نے حالات دیکھے کہ جنہوں نے چند چیزیں خریدی، چونکہ کارڈ ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر فیملی بھی ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں، وہ تو لے لیا، لیکن بعد میں جب ادائیگی میں لیٹ ہوتے گئے تو جتنے کی چیزیں لی تھی اسے ڈبل پیسے جرمانے میں پڑے ہوتے ہیں. اور ہم نے گھروں کو بکتے دیکھا ہے، اور جب گھر بکتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو پیٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اسلام کا راستہ چھوڑیں گے تو لا محالہ کہیں نہ کہیں آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. حلال کھا لیں، تھوڑا کھا لیں. مجھے خاتون کی کال آئی، کہتے جی میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم پیسہ بینک میں فکس کروانا چاہ رہے ہیں، قومی بچت میں گئی تو سود ہے، قومی بچت میں پیسہ تو سود ہوتا ہے. کہا جی پھر ہم کہاں سے کھائیں؟ میں نے کہا جی آپ اسلامی بینکاری میں رکھ لیں پیسے، جو اسلامی ہے تو اس میں کم از کم غیر سودی تو طریقہ ہے نا، آپ مداربت کر لیں یا مشارکت. نہیں جی نہیں، اس کا پروفٹ تھوڑا ملتا ہے. ہم نے کہا تھوڑا کھا لو، حلال کھا لو، ضرور آرام کھانا ہے. ہمارے ہاں بھی تو یہ صورتحال ہے نا، ہم لگژری لائف کو دیکھتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی قطعاً اجازت نہیں. یہ میں نے چند معاشرے کے سود آپ کو گنوائے ہیں. اب اس کے علاوہ کثیر ایسے کمیٹیوں کے ضمن میں کہ فلانی بولی کمیٹی، فلانی کمیٹی، اس کے نام سے حرام کا کاروبار لوگوں کا جاری ہے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھ رہے. اور گروی کا جو سلسلہ ہمارے معاشرے میں چل چکا ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس کو کسی نہ کسی سٹیپ میں آپ جا کے جو بھی کر لیں، لیکن جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہے. اس لیے کوشش کریں ان تمام چیزوں کو خود بھی چھوڑیے اور لوگوں کی بھی اصلاح کیجیے. ہمارا آج آدھا